بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کتاب اللہ کا بیان مکمل ہو چکا ہے۔ اب سنت کا بیان شروع کیا جا رہا ہے، اور سنت میں سب سے پہلے خبر کی قسمیں بیان کی جائیں گے۔ خبر کی قسمیں، اور یہ صفحہ نمبر 73 ہے۔ البحث الثانی، دوسری بحث، فی سنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بحث کس میں رہیں گی بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں۔ وہی اکثر من عدد الرمل والحصا، رمل وہ تو ریتی، حصا بولے تو کنکر، اور وہ ریت اور کنکر کی تعداد سے بھی زیادہ ہے۔ سنت جو ہے ریت اور کنکر کی تعداد سے بھی زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اسی طرح خلفاء کی سنت، اسی طرح صحابہ کی سنت بھی سنت میں شامل ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اب سنت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی ثابت ہے اس کو سنت بولتے ہیں۔ ما ثبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی ثابت ہے اس کو سنت بولتے ہیں۔ اب وہ پوری سنتیں تو ہمارا مستدل نہیں رہتی، سمجھ میں آئے گا نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ سب ہماری مستدلات نہیں رہتے، اس سے ہم بحث نہیں کریں گے۔ ہم سنتوں میں ان سنتوں سے بحث کریں گے جن سنتوں سے مسائل کا استخراج ہوتا ہے۔ بس فرائض، واجبات اور نوافل جن سے جو ہے نکلتے ہیں، یا جن سے حرمت، کراہت وغیرہ کے بارے میں ہدایتیں ملتی ہیں، ویسی سنتوں کو جو ہے ہم اپنے بحث کا موضوع بنائیں گے۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ اور وہ کتنے ہیں؟ ریت اور کنکر، پوری سنتیں جی، وہ تو پوری ہے، لیکن ہم جس کو بحث کا موضوع بنائیں گے وہ کتنی ہیں؟ نہیں، اس کی تعداد جو ہے زیادہ نہیں رہیں گی، چند رہیں گے۔ چند کا مطلب یہ ہے کہ 1200 کے آس پاس یا 400-500 کے آس پاس رہیں گی۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ دیکھیے اب فصل فی اقسام الخبر، خبر کی قسموں کے بیان میں، خبر کی قسموں کے بیان میں۔ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمنزلۃ الکتاب فی حق لزوم العلم والعمل به۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کتاب اللہ کے درجے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کیسی ہے؟ اس پر علم اور عمل کے لازم ہونے کے حق میں۔ علم مانے اس کو ماننا بھی فرض ہے اور اس پر عمل کرنا بھی فرض ہے۔ خبر کا مطلب یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر کا مطلب یہ ہے۔ آپ بولتے پھر حدیث سے جو ثابت ہے وہ واجب ہے، قرآن سے جو ثابت ہے وہ فرض ہے، جو بولتے ہیں نا وہ جو ہے سند کی وجہ سے بولتے ہیں۔ کس کی وجہ سے بولتے ہیں؟ سند کی وجہ سے بولتے ہیں۔ اس کی تفصیل آگے آئیں گی، لیکن اگر کسی چیز کے بارے میں آپ کو یہ پختہ یقین ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فرمان ہے تو پھر اس پر جاننا اور عمل کرنا فرض ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کیا سمجھ میں؟ اگر آپ کو پختہ یقین ہو جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فرمان ہے تو اس پر عمل کرنا فرض، ٹھیک ہے؟ فی حق لزوم العلم، علم کے اور اس پر عمل کے لازم ہونے کے۔ فإن من اطاعه فقد اطاع اللہ، تو بے شک جس نے آپ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ فما مر ذکرہ من بحث الخاص والعام والمشترک والمجمل فی الکتاب فهو كذلك، تو جو کچھ اس کا ذکر گزر چکا ہے خاص اور عام، مشترک اور مجمل کی بحث سے کتاب اللہ میں، فهو كذلك فی حق السنت، تو وہ اسی طرح ہے سنت کے حق میں، سنت میں بھی وہ اسی طرح ثابت ہوں گی، ٹھیک ہے؟ الا، مگر، وہی بات جو بولا تھا میں کہ مگر سنت کی بھی الگ جو بحث چلتی ہے وہ یہاں سے ہے۔ الا ان الشبہۃ فی باب الخبر فی ثبوتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر یہ کہ شبہ خبر کے بیان میں اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونے میں ہوتا ہے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ہے، اس میں شبہ پیدا ہوتا ہے، اس وجہ سے جو ہے اس کا معیار تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے۔ پہلی جو بات تھی یہ تھی کہ اگر کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے پختہ یقینی کے ساتھ تو اس میں اور قرآن مجید کے ماننے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن مجید کو ماننا جس طرح فرض ہے اس کا ماننا بھی اسی طرح فرض ہے۔ ایک حساب سے دیکھا گیا تو قرآن مجید بھی کیا ہے؟ خبر ہی ہے۔ کیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ثابت ہے نا وہ، مگر اس کے ثبوت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کا ماننا اور اس پر عمل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اسی طرح اگر کسی حدیث کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پختہ یقین ہو جائے، کوئی شبہ کی گنجائش نہ ہو، تو اس پر ماننا اور اس پر عمل کرنا فرض ہے۔
مگر یہ کہ شبہ خبر کے باب میں اس کے ثابت ہونے میں ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَاِتِّصَالِهِ بِهِ، اور اس کے آپ سے متصل ہونے میں، متصل ہونے ملا ہوا ہونا، کہ یہ جو بات ہم سن رہے ہیں حدیث کی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہے یا بیچ میں کٹی ہوئی ہے، اس بارے میں شبہ ہونے کی وجہ سے خبر کا معیار کیا ہو جاتا ہے؟ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے۔ وَلِهَذَا الْمَعْنَى، اس معنی کے اعتبار سے، اصل خبر کے اعتبار سے دیکھا گیا تو کوئی فرق نہیں رہے گا اس کے ماننے میں عمل کرنے میں، ایسا ہی جیسے کتاب اللہ کا عمل کرنا ماننا پڑتا ہے ویسے کا ماننا پڑتا ہے، لیکن یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متصل ہونے میں اور ثابت ہونے میں شبہ پایا جاتا ہے، اس اعتبار سے تین قسم نکلتی ہے، اس اعتبار سے تین قسمیں نکلتی ہیں۔ اب یہاں سے قسم بیان کر رہے ہیں، اسی معنی کے اعتبار سے خبر ہو جاتی ہے تین قسموں پر۔ قسم صح من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وثبت منه بلا شبہۃ وهو المتواتر، یہ پہلی قسم ہے، قسم جو صحیح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ثابت ہے آپ سے بغیر شبہ کے، اور ثابت ہے آپ سے بغیر شبہ کے، وهو المتواتر، اور وہ متواتر۔ وقسم فيه ضرب الشبہۃ وهو المشہور، اور دوسری قسم وہ ہے جس میں ایک قسم کا شبہ ہو، ضرب بولے تو ایک قسم، ہاں شبہ کی ایک قسم ہو، هو المشہور، اور وہ مشہور ہے۔ وقسم فيه احتمال وشبہۃ وهو الآحاد، اور ایک قسم ہے جس میں احتمال ہے اور شبہ ہے، اور وہ آحاد ہے، اور زیادہ تر 99.99% آحاد ہی ہے، 99%، 99.9 کیا ہے؟ آحاد ہی ہیں۔ خبر متواتر گنی چنی ہیں، خبر متواتر گنی چنی ہے، خبر مشہور اور زیادہ گن سکتے آپ، لیکن آحاد گن نہیں سکتے، لا متناہی ہے، سمجھ آ گیا نا؟ تو اور ایک قسم ایک وقسم فيه احتمال، اور ایک قسم جس میں احتمال ہو اور شبہ ہو، وهو الآحاد، اور وہ آحاد ہے۔ تین قسمیں بیان کر دیے نا، تو تین قسموں کی پہلی اجمالی تعریف کریں۔ اجمالی تعریف کیا تھی؟ متواتر وہ ہے جو ہے بغیر کسی شبہ کے ثابت ہو، اور اس کے بعد کیا بول رہے ہیں؟ مشہور یہ ہے کہ اس میں چھوٹا سا شبہ ہو، اور آحاد کیا ہے کہ جس میں احتمال ہے، جس میں احتمال ہے اور شبہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ہے، ہونے کا امکان ہے مگر جو ہے شبہ میں تھوڑی سی کمی، وہ کیا کہتے ہیں، ثبوت میں کمی رہ جاتی ہے۔ کوئی آدمی اگر جو ہے شک کے ذریعے ثابت کر دیا تو شک پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب اس کے بعد تفصیلی تعریف کر رہے ہیں، کیا کی تعریف کر رہے ہیں؟ جی خیریت سے ہیں؟ حضرت کو چائے پلاؤ۔ فالمتواتر، تفصیلی تعریف کیا ہے؟ یہ ہے فالمتواتر ما گرتی میں لے لو، ما نقلہ جماعت عن جماعت، متواتر کی تعریف یہ ہے کہ وہ روایت ہے جس کو نقل کیا ایک جماعت نے ایک جماعت سے، لا يتصور توافقهم على الكذب لكثرتهم واتصل بك هكذا، نہیں متصور کیا جائے گا اس کی موافقت کا جھوٹ پر جس کو نقل کیا ہے ایک جماعت نے ایک جماعت سے، جس کو نقل کیا ہے ایک جماعت نے ایک جماعت سے، اس کا تصور نہیں کیا جائے، ان کا جھوٹ پر موافقت کا تصور نہیں کیا جائے گا، ان کا جھوٹ پر موافقت کا تصور نہیں کیا جائے گا۔ چاہے اٹھاؤ سے اس کو نقل کیا ہے ایک جماعت نے ایک جماعت سے، مطلب ایک بڑی جماعت نے ایک بڑی جماعت سے نقل کیا ہے، اور اتنی بڑی جماعتیں ہیں وہ، یہ نقل کرنے والی جماعت بھی بڑی ہے، اس سے نقل کری وہ جماعت بھی بڑی ہے، پھر ان سے نقل کرنے والی جماعت بھی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ جھوٹ پر ان کا اتفاق محال ہے۔ میں جو بولا وہ اس کرے جب دولے گیا جاؤ، جھوٹ پر ان کا اتفاق کیا ہے؟ محال ہے، اتنی بڑی جماعت ہے۔ مثال کے طور پر میں تم کو بولوں عراق ہے، عراق معلوم دیکھے تم آنکھوں سے نہیں دیکھے، کیسا معلوم ہے بول کے؟ کیسا؟ مگر اتنے لوگوں سے سنے کہ اتنے لوگوں تو جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ مطلب ہے، سمجھو متواتر کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ایسی چیز کہ ہم دیکھے تو نہیں لیکن اتنے افراد سے سنے کہ اتنے لوگوں تو جھوٹ نہیں بول سکتے، اتنے لوگوں تو جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تم دیکھے عراق دیکھا ہے بول کے معلوم نا
کہاں ہے؟ مڈل ایسٹ میں ہے، صحیح ہے۔ تو پھر دیکھو تعریف، متواتر وہ روایت ہے جس کو نقل کیا ایک جماعت نے ایک جماعت سے، نہیں تصور کیا جاتا ہے ان کے متفق ہونے کا جھوٹ پر، لکثرتہم ان کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، واتصل بک ہکذا اور وہ متصل ہو تم تک اسی طرح، اسی زیادتی کے ساتھ تم تک متصل ہو۔ اب یہاں تم تک سے مراد ہم لوگ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، جب جو ہے ایک ایسے مقام تک پہنچ گئی یہ روایتیں ایک ایسے مقام تک پہنچ گئی جہاں مضبوط محفوظ ہو گئی، لکھی جانے لگی، محفوظ ہو گئی، اس وقت تک اس ترتیب کے ساتھ پہنچتی ہے تمام روایتیں۔ اب یہاں تو اس وقت تک، اس کے بعد تو تمام روایتیں متواتر ہو گئی۔ کیسے؟ مثال کے طور پر احاد ہے نا، احاد بھی کب تک احاد تھی؟ بخاری تک، مسلم تک، اس کے بعد کیا ہو گئی؟ اس کے بعد متواتر ہو گئی۔ وہاں سے متواتر کیوں ہو گئی بھائی؟ اس لیے کہ وہاں سے لاکھوں لوگ بیان کرنا شروع کر دیے، لاکھوں لوگ پڑھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں، تو بخاری کے بعد سے تو متواتر سے ہو، لیکن وہاں تک کیا ہے؟ وہ سمجھ میں آ رہا میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ وہاں تک احاد ہے، کیونکہ وہاں تک اتنے زیادہ لوگ نے بیان کرے، تھوڑے تھوڑے لوگ بیان کر رہے ہیں، احاد والی روایت ہے۔ خیر، متواتر کا مطلب وہی ہے۔ مثال ہو نقل القرآنی و اعداد رکعاتی و مقادیر الزکاتی، اس کی مثال ہے قرآن کا نقل اور رکعتوں کی تعداد اور زکاتوں کی مقدار۔ سمجھ میں آ گیا؟ قرآن کی نقل اور زکات مقدار یہ متواتر طور پر ثابت ہے قرآن مجید میں۔ قرآن کی نقل مطلب قرآن بھی خبر ہے، جیسا کہ میں بولا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس حساب سے اب وہ کتاب اللہ میں آ جاتی ہے۔ پھر کتاب اللہ سے ہٹ کر دوسری خبریں اگر آپ بولیں گے تو تعداد رکعتوں کی تعداد قرآن مجید میں تو ذکر نہیں ہے نا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طور پر ثابت ہے کہ جماعت بیان کری، کوئی شک و شبے کی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ زکات کی مقدار کے بارے میں وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، مشہور کیا ہے؟ والمشہور ما کان اولہ کالآحاد، مشہور وہ روایت ہے جس کا اول آحاد کی طرح تھا، جس کا اول آحاد کی تعریف آگے آتی ہے، یعنی شروع میں بیان کرنے والے کم تھے، ایک آدھ تھے، دو تھے، چند لوگ تھے، کہ جھوٹ کا امکان ہو سکتا تھا، جھوٹ نہیں بولے وہ لوگ یقیناً، مگر جھوٹ کا امکان ہو سکتا تھا، ویسے کم لوگ تھے۔ جیسے صحابہ کے زمانے میں کیا تھی؟ وہ تعداد کم تھی بیان کرنے والوں کی، ایک دو ہی صحابی بیان کر رہے ہیں، 8-10 بیان کر رہے ہیں، لیکن صحابہ کے بعد ان کے شاگردوں میں لاکھوں لوگ بیان کر رہے ہیں، پھر تو مشہور ہو جاتی۔ کیا ہو جاتی؟ مشہور ہو جاتی۔ اس کا اول تو آحاد کی طرح تھا، ثم اشتہر فی العصر الثانی، پھر وہ مشہور ہو گئی دوسرے زمانے میں، پھر وہ مشہور ہو گئی دوسرے زمانے میں، والثالث اور تیسرے زمانے میں، وَتَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ اور اس کو امت نے قبول سے حاصل کیا ہو، اس کو امت نے کیا کیا ہو؟ قبول سے حاصل کیا ہو۔ فَصَارَ كَالْمُتَوَاتِرِ تو متواتر کی طرح ہو گئی۔ کب متواتر کی طرح ہو گئی؟ صحابہ کے بعد کے دور میں، ہاں، حتی اتصل بک یہاں تک کہ وہ تم سے متصل ہو گئی۔ وذالک مثل حدیث المسح علی الخف والرجم فی باب الزنا، اور وہ جیسا کہ مسح کی حدیث ہے، موزے پر مسح کی حدیث ہے، خف پہلے تو موزے پر مسح کی جو حدیث ہے نا وہ مشہور سے ثابت ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ اسی طرح زنا کے بیان میں رجم کی سزا ہے، قرآن مجید میں تو رجم کی سزا نہیں آئی، کوڑے مارنے کی سزا آئی ہے، اور رجم کی سزا حدیث میں ہے، وہ حدیث خبر مشہور کے ساتھ ثابت ہے، خبر مشہور کے ساتھ ثابت۔ صحابہ میں بیان کرنے والے تو کم تھے، ایسا واقعہ پیش آیا بول کے، لیکن بعد والوں میں بیان کرنے والے لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ٹھیک ہے صاحب۔ ثم المتواتر یوجب العلم القطعی ویکون رده کفرا، پھر متواتر علم قطعی کو واجب کرتا ہے اور اس کا رد کرنا کفر ہے۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی قرآن کا انکار کر دیا تو کافر، کوئی آدمی نمازوں کی تعداد کا انکار کر دیا تو بھی کافر، زکوٰۃ کی مقدار کا انکار کر دیا تو بھی کافر، سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں، معنی انہیں زکوٰۃ کیوں کافر شمار ہوئے؟ اس لیے کہ انہوں نے زکوٰۃ کی مقدار کا ہی انکار کر دیے تھے۔ ہاں، ابل زکوٰۃ کی مقدار کا کیا؟ زکوٰۃ کا انکار کر دیے تھے، ان کی ایک عجیب قسم کی کا مفروضہ تھا، انہوں نے بولے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں زکوٰۃ فرض تھی، آپ کی بات نہیں ہے بولے تھے، اس واسطے ان سے جہاد کیا گیا۔ والمشہور یوجب علم الطمانینہ، اور مشہور علم طمانینت کو ثابت کرتا ہے۔ علم طمانینت کا مطلب اس سے اطمینان کا علم جو ہے، یقین کے قریب قریب سمجھو، کیا بولتے ہیں اس کو؟ قریب۔ وَيَكُونُ رَدُّهُ بِدْعَةً، اور اس کا رد کرنا کیا شمار ہوتا ہے؟ بدعہ شمار ہوتا ہے۔ وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي لُزُومِ الْعَمَلِ بِهِمَا، کوئی اختلاف نہیں ہے علماء کے درمیان ان دونوں پر عمل کے لازم ہونے کے سلسلے میں۔ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي الْآحَادِ، اور کلام تو، انما کا ترجمہ کیا ہے؟ تو حصر، اور کلام تو آحاد کے بارے میں ہے۔ فَنَقُولُ خَبْرُ الْوَاحِدِ، پھر اب ہم کہتے ہیں
تعریف کریں گے پہلے، اس کے بعد خبر الواحد ہوا ما نقلہ واحد عن واحد او واحد عن جماعت او جماعت عن واحد. دیکھ رہے ہیں ترتیب اس کی، وہ ہے جس کو نقل کیا ایک نے ایک سے، وہ بھی خبر واحد ہے، یا ایک نے جماعت سے، وہ بھی خبر واحد ہے، یا جماعت نے ایک سے، وہ بھی خبر واحد ہے. سمجھ میں آ گیا اس کا مطلب؟ اس کا مطلب کسی ایک طبقے میں بھی ایک آدمی اگر رہ گیا تو خبر واحد بن جاتی، وہ خبر واحد بن جاتی، صحابہ کو چھوڑ کے. صحابہ کو چھوڑ کے، صحابہ ایک ہی تھے سمجھ صحابی، تب بھی خبر مشہور رہ سکتی تھی، لیکن صحابی کے بعد والا اگر ایک ہی رہ گیا تو خبر واحد ہو گئے، یا صحابی کے بعد والے بہت رہ گئے لیکن ان کے بعد والا ایک رہ گیا تو بھی خبر واحد ہے. آئی بات سمجھ میں؟ صحابہ بھی بہت بیان کر رہے ہیں، 10 صحابی بیان کر رہے ہیں، لیکن ان کے بعد سننے والا کیا ہے؟ ایک ہی ہے، خبر واحد. وہ ایک ہی آدمی 10 صحابہ سے سن کے آیا تو بھی کیا ہے؟ وہ خبر واحد سے. سمجھ میں آ گیا نا؟ وَهُوَ يُوجِبُ الْعِلْمَ بِهِ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، اور وہ واجب کرتا ہے اس پر عمل کرنے کو. اچھا نہیں ایک چھوٹ گیا. او جماعت واحد ولا عبرت العدد، نہیں ولا عبرت للعدد ہے جی، کیا ہے؟ للعدد ہے نا. ہاں، اور کوئی اعتبار نہیں ہے عدد کا، عدد تعداد کا، اذا لم تبلغ حد المشہوری. سمجھ میں آ گیا نا؟ اسی تعریف میں یہ بھی ہے دیکھو، اور تعداد کا کوئی اعتبار نہیں جب تک کہ وہ حد مشہور تک نہ پہنچے. 10 آدمی بیان کرتے خبر واحد سے، کیونکہ 10 آدمی جھوٹ بول سکتے نہیں بول سکتے ہیں. 100 آدمی بیان کرتے ایک حساب سے کیا رہتا وہ خبر واحد سے تھی. اتنی تعداد ہو جانا جس میں جھوٹ کا اتفاق مان لو تب جا کے خبر مشہور ہوتی. آئی بات سمجھ میں؟ اور کوئی اعتبار نہیں ہے تعداد کا جب تک کہ نہ پہنچے وہ حد مشہور کو. وَهُوَ يُوجِبُ الْعَمَلَ بِهِ فِي الْأَحْكَامِ، اور وہ عمل کو واجب کرتا ہے، اس پر عمل کو واجب کرتا ہے. خبر واحد اس پر عمل کو واجب کرتی ہے، اس پر اپنے اوپر عمل کو واجب کرتی ہے احکام شرعیہ میں. احکام شرعیہ اس کی کچھ شرائط ہیں، کیا کیا ہے؟ بشرط اسلام الراوی وعدالته وضبطه وعقله واتصاله بک ذلك من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بهذا الشرط. اور خبر واحد عمل کو واجب کرتی ہے احکام شرعیہ میں راوی کے مسلمان ہونے کی، اور اس کے عادل ہونے کی، اور اس کے ضابط ہونے کی، اور اس کے عاقل ہونے کی، اور اس کے تم تک اس کے متصل ہونے کی، تم تک اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. سمجھ میں آ گیا نا کیا مطلب ہے؟ خبر اسی بات کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک متصل ہو، بیچ میں کہیں بھی راوی کٹ نہ جائے، بیچ میں راوی کہیں بھی کٹ نہ جائے، اور وہ راوی مسلمان بھی ہو، عادل بھی ہو، ضابط بھی ہو، عاقل بھی ہو. ان شرائط کے ساتھ اس پر عمل کرنا واجب ہے. اس پر عمل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اسی شرط کے ساتھ. پھر راوی کی 2 قسمیں ہیں انشاءاللہ، وہ کل سے پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.